ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال إمام علي رضا عليه الصلاة والسلام: كل بارد في الصيف وحار في الشتاء ومعتدل فی فصل علی قدر قوت شہوہ. خاص طریقے سے کھانے کے سلسلے میں ہماری یہ دوسری گفتگو ہے، اور جناب سیدہ کی حدیث پر ہم اپنی بات لائیں گے، لیکن ہم سن تو لیں کہ کھانے کے آداب و طریقے اور کن چیزوں کو کھانے کو ایک ساتھ ملا کے. بہت سی چیزیں جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے کھاتے ہیں. ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی منع کیا ہے، اور خود ائمہ معصومین نے فرمایا کہ جب پنیر اور اخروٹ اکٹھے ہو جائیں تو ایک میں شفا ہے، اور ایک کو جدا جدا کھائیں تو ہر ایک بیماری کا سبب ہے. دونوں یعنی ایک ساتھ ملا کے نہیں کھائے. بہت سی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ملا کے کھانا بہتر ہے. عقل مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے کھانا غذا نہ کھائیں، بلکہ اس کی مٹھاس اور تلخ ہونے کو بھی دیکھ لیا کریں کہ اس کی مٹھاس کیا ہے، تلخ کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے: مناسب غذا کھاؤ، کھانا جو بدن کے لیے مفید ہو، اور زیادہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو شخص اندازے کے مطابق کھاتا ہے وہ فائدے میں ہوتا ہے. اور اسی طرح پانی پینے میں یہی اصول رعایت کریں گے، کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے. گرمیوں میں میل کے مطابق سرد غذائیں کھائیں، سردیوں میں گرم غذائیں کھائیں، باقی موسم میں معتدل غذا کھائیں. اور امام نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹنے سے انسان میں موٹاپا آتا ہے، اور اس سے غذا خوشگوار اور بیماری ختم ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا کھانے کے بعد لیٹو تو پشت کے بل لیٹو، اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں میں کر کے لیٹو. اس میں برکت ہے. اس سے مراد یہ ہے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سے ایسی حالت میں لیٹا جائے کہ ایسی حالت میں نہ سونا ہو بلکہ ایک سونے کا انداز ہو. پیٹھ کے بل لیٹے، اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پہ رکھے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کھانا کھانے کے اوقات کیا ہیں. جس وقت چاہے کھا لے نہیں. شہاب ابن عبدریہ کہتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں آتے ہیں کہ آنتوں کی بیماری کی شکایت کی، کہ پیٹ میں آنتوں کی بیماری. تو آپ نے فرمایا ناشتہ اور شام کا کھانا کھاؤ، اور اس کے درمیان کچھ نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے بدن کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کیا تم نہیں سنا ہے کہ لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعصیلا. سورہ مریم میں ہے کہ 2 ہی ٹائم کھانا کھانا ہے، اور یہ انسان کی لائف ہے. صبح اچھا کھاؤ، دوپہر میں اس سے کم، اور شام کو اس سے کم. ہمارا بالکل الٹا روٹین ہے، ناشتہ تو ہوتا ہی نہیں. اور سورہ مریم میں ہے کہ انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا. لیکن ایسی بیماری سے 2-4 ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کم فاصلے میں مناسب غذا کا استعمال کریں تاکہ جلد از جلد ہضم ہو جائے. انسان کے جسم میں عشاء نامی ایک رگ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص شام کو کچھ نہ کھائے تو وہ رگ صبح نفرین کرتی ہے، کہتی ہے خدا تجھے بھوکا اور پیاسا رکھے، کیونکہ تو نے مجھے پیاسا رکھا. بس تم میں کوئی آدمی شام کا کھانا ترک نہ کرے، اگر روٹی کا ایک لقمہ ہی اور پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. جب تم صبح نماز صبح پڑھتے ہو تو تھوڑی سی غذا کھا لیا کرو، تاکہ تمہارے جسم کی حرارت خاموش رہے، اور دانتوں میں خوشبو آتی ہے، اور مضبوطی آتی ہے. مسوڑے سخت ہوتے ہیں، مسوڑے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اخلاق اچھا ہوتا ہے. نماز کے بعد بہت سے لوگ نماز سے پہلے کھا لیا کرتے ہیں. اکٹھے کھائیں کرنے، ایک ساتھ سب کھائیں، گھر کے افراد مل کے کھائیں تو اس میں برکت ہوتی ہے. خدا کے نزدیک محبوب ترین غذا وہ ہے کہ جس میں زیادہ ہاتھ ہوں. اکٹھے کھانا کھاؤ اور جدا جدا نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اجتماعی برکت ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو اکیلے کھانا کھاتے ہیں. 3 چیزیں میں برکت ہے: اکٹھے کھانا، سحری کا کھانا، اور سرید یعنی شوربے اور سالن میں ملا کے کھانا. جب بھی 4 صفت کے ساتھ کھانا کھاؤ تو کامل ہوگا، حلال ہوتا ہے، زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں، بسم اللہ اول ہوتے ہیں، اور آخر میں الحمدللہ ہوتا ہے.
اور ساتویں امام نے بھی فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا ثلاثۃ العقل ضیادۃ وحدۃ والرکاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروہوں پر نفرت کی ہے، لعن رسول اللہ، رسول نے لعنت کی ہے۔ جو شخص سفر میں زیادہ راہ اکیلا اپنا کھانے کا پیکٹ اکیلا لے کے چلے، اکیلی سواری پر رہے اور گھر میں اکیلا سوئے۔ جب بھی امام رضا علیہ السلام دسترخوان پھیلاتے تھے، غلاموں، دربانوں، تیمارداروں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے تھے۔ لہذا اپنے پاس سے اکٹھا کرو، جب بھی دسترخوان پھیلاؤ تو اس پر اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہو، اٹھا کے وہیں وہ اٹھاؤ وہ دو، یا نہیں جو تمہارے سامنے ہو اسے شروع کرو، اور دوسرے سے پہلے غذا پر لپک نہ پڑو کہ ہمارے ہی پاس آ جائے، کیونکہ برتن سکون سے کھانے میں آتی ہے اور برکت بھی سکون ہی سے ملتی ہے۔ جب بھی تم شوربے اور سالن والا گوشت کھاؤ تو اس کے ارد گرد سے کھاؤ، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ سادہ بیٹھنا، جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو غلام کو بھی بٹھاؤ اور ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھو۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کرسیوں پہ کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھانا۔ یہ امام نے فرمایا کہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھو، 4 زانوں کی حالت میں بھی بیٹھو، کیونکہ خدا ایسے بیٹھنے والے شخص کو دشمن رکھتا ہے جو چاروں پار ہے۔ آرام سے بیٹھیں، دسترخوان پہ زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ ہمیں ساری باتیں دسترخوان پہ یاد آتی ہیں، دسترخوان پہ ڈسکشن ہوتا ہے، یہ وقت تمہاری عمر میں شمار ہوتا ہے۔ زیادہ دیر نہ بیٹھو، نہ تو عمر سے وہ دن کٹ جائیں گے۔ دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی حکم ہے کہ انسان جو ہے، جب تم کسی کو دعوت دو لیکن وہ قبول نہ کرے یا قبول کرے اور کھانا نہ کھائے، یہ اس کے لیے جفا ہے، ظلم ہے۔ جب بھی کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ، تمہیں کھانے پینے کی دعوت دیں تو کھا پی لو، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پہلے بلایا نہیں، دعوت نہیں دیا۔ سارا مسئلہ یہی کہ دعوت کے علاوہ کھانا نہ کھائے۔ جب تمہیں بلایا نہیں گیا ہے، اگر 8 گروہ کی اہانت اور توہین اور ذلیل ہوتے ہیں تو وہ خود ان کے اوپر اپنی ہے کہ جو بغیر دعوت، بغیر بلائے ہوئے کسی کے ہاں کھانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبزیوں سے فائدہ اٹھائیں کہ اپنے دسترخوان کو سبزیوں سے سرسبز کرو، ہرا بھرا کرو، کیونکہ سبزی کھانے سے اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ میں اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا جس پر سبزی نہ ہو، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ دھلے ہاتھوں سے کھانا کھائیں۔ اغسلوا ایدیکم ثم اشربوا فیہا، اپنے ہاتھوں کو دھو لو پھر ان میں پانی پیو، کیونکہ ہاتھ سے بڑھ کر پاکیزہ برتن نہیں۔ ہاتھ سے تسبیح پڑھو، ہاتھ سے پانی پیو، اس سے پاکیزہ برتن کوئی نہیں ہے۔ برتن کا استعمال کیا ہے؟ حضرت رسول خدا نے فرمایا برتن کے دہانے سے پانی سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جب پینے کا برتن موجود نہ ہو تو حیوان کی طرح جو ہے پانی نہ پیو، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی پیو، کیونکہ چلو لگا کے پہلے زمانے میں پیتے تھے۔ خود امام حسین کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے ہر کے لشکر کو اسی طرح پانی پلاتے ہیں۔ پانی پیو، کیونکہ ہاتھ بہترین برتن ہے، اور سونے کے برتن استعمال نہ کرے۔ برتن کے دستے کی جگہ سے نہ پیے، بالکل کنڈا پکڑا ہے وہیں سے پی رہا ہے۔ اور ٹوٹے جو ہے، اس میں غربت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹے اور پھوٹے ہوئے برتن میں کھانا۔ برتن کے ٹوٹے پیندے سے پانی نہ پیا کرو، کیونکہ یہ آلودگی کی جگہ ہے، اور پانی کو بسم اللہ کے ساتھ پیو، آخر میں الحمدللہ کرو۔ شکر گزاری بھی بہت عظیم چیز ہے۔ اس خدا کا شکر جس نے اسے میرے گناہوں کو ایمان پر تلخ قرار دیا ہے، بلکہ اسے نعمت کا سبب قرار دیا ہے۔ کھڑے ہو کر بالکل پانی نہ پیا کرو، اور اس لیے کہ یہ مرض کا سبب ہوتا ہے۔
دن میں کھڑے ہو کے پی لو، بہتر ہے رات میں کھڑے ہو کے پانی نہ پیو۔ اگر ایک گروہ کو پانی دیا جائے تو دوسرے کو پلائیں اور آخر میں خود پیئیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ خود ہی پی لیں۔ پانی پلانا بے انتہا ثواب ہے، کسی کو بھی تلاش کر کے پئیں۔ خود چوتھے امام اپنی والدہ سے پانی مانگ کے پیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ماں کو زحمت دیتے ہیں، کہا پانی میں اتنا ثواب ہے کہ میں اس ثواب کو کسی اور کو دینا نہیں چاہتا۔ تلاش کریں پانی پلانے کے لیے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں تیسرے اور چوتھے ویڈیوز میں کھانے کے سلسلے میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے دوسروں تک بھیجیے اور اسے درس سمجھ کے پیغام دے دیجیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا مسابقہ ہوگا اور امتحانات ہوں گے اور اس کے بعد انعامات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔